اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس علوم قرآن، شمارہ درس 10واں درس شروع ہو رہا ہے، اور گزشتہ درس میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ایک ہیڈنگ ہے فائدہ شناخت اسباب نزول۔ اسباب نزول کو پہچاننے کے فائدے کیا ہیں؟ اس سلسلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ابہام کو برطرف کیا جا سکتا ہے فقہی اور عقیدتی اعتبار سے اگر اسباب نزول کا علم ہو۔ مثلا قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو حج بیت اللہ انجام دے اور عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کے درمیان، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، یہ مراد ہے یہاں، ٹھیک ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے۔ خوب آیت کا ظاہر فلا جناح کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے، آیت کا ظاہر یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جائز ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ جائز میں اختیار ہوتا ہے، واجب میں الزام ہے۔ تو اس کو کیسے حل کیا جائے؟ اس کا مسئلہ حل اس وقت ہوگا کہ جب اس آیت کا پس منظر ہمیں پتہ ہوگا۔ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان مکے میں وارد ہو رہے تھے تو اس وقت مشرکین مکہ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اپنے بتوں کو صفا و مروہ کی بلندی سے 3 دن کے لیے اٹھا لیں گے، اور مکہ آزاد ہے مسلمانوں کے لیے، اور 3 دن تک وہ حج کریں گے اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ اب کچھ مسلمان ایسے تھے جو ان 3 دنوں میں سعی نہیں کر پائے صفا و مروہ کے درمیان۔ اب وہ مردد تھے کہ جائیں، صحیح کریں کہ نہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گناہ ہے، اس لیے کہ 3 دن کے بعد کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے اپنے بتوں کو لا کر کے صفا و مروہ کی بلندی پہ پھر رکھ دیا تھا۔ صفا و مروہ 2 پہاڑیاں ہیں مکے میں کہ جس کے درمیان سعی کرتے ہیں حجاج۔ پروردگار ہمیں پھر سے یہ سعادت نصیب کرے اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کی سعادت یعنی حج کی سعادت حاصل ہو انشاءاللہ۔ بہرحال اب مسلمان ان 3 دنوں کے بعد کہ جس میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ سے وہ بت ہٹے ہوئے تھے، اب جب صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پریشان ہیں کہ بت واپس آ گئے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ صفا اور مروہ کے پہاڑیوں پہ بت رہتے ہوئے ان کے درمیان صحیح کرنا گناہ ہو؟ تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ بت کے رہنے کے باوجود تم صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرو، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ نہیں بتانا مقصود ہے کہ تمہارے لیے صحیح کرنا جائز ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ بتوں کے رہتے ہوئے بھی صحیح کرنا جائز ہے۔ مطلب صحیح ایک ایسا عمل واجب ہے کہ بت رہے تب بھی تم اس بت کے رہتے ہوئے بھی صحیح کرو، تم گنہگار نہیں ہوگے۔ اس تصور گناہ کو ان کی طرف سے دور کرنا تھا، نہ یہ کہ یہ بتانا تھا کہ صحیح جائز ہے، بلکہ صحیح تو واجب ہے ہی حج کے دوران۔ تو اب یہ پتہ کیسے چلے گا کہ جب سبب نزول کا علم ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 2 طرح کے سبب نزول بتائے گئے، ایک سبب نزول خاص ہے، ایک سبب نزول عام ہے، یہ 2 ہیں سبب نزول۔ تو سبب نزول عام تو پتہ چل گیا کہ وہ ایک عمومی ہدایت ہے، رہنمائی ہے بشر کی، ٹھیک ہے، تربیت ہے انسان کی، اس کے لیے یہ آیتیں ہیں۔ لیکن جو سبب نزول خاص ہے جن آیتوں کا، تو کیا وہ آیتیں مخصوص انہی موارد سے ہیں؟ یا نہیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھی قابل استفادہ ہیں، قیامت تک کے لیے قابل استفادہ ہیں۔ فرماتے ہیں اہم نقطے میں کہ نزول خاص معانی آیت کے محدودیت کا سبب نہیں بنتے، یعنی اب اس کا نزول اگر خاص ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ مخصوص اسی مورد سے دوسرے موقعوں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس آیت کو کیا جائے گا۔ مثلا آیہ زہار قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے،
سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اٹھا کر دیکھیے گا، تذکرہ ہے آیت زہار کا، اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللاتی ولدنہم، یا اس کے بعد آگے ایک آیت ہے، اس آیت کو میں نے آدھی چھوڑ دیا، دوسری آیت نمبر 3، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ الی آخر الآیت. ٹھیک ہے. خوب، یہ 2 آیتیں آپ نے پڑھی سورہ مجادلہ کی. یہ سورہ مجادلہ کی 2 آیتیں ہیں جنہیں آیت زہار یا آیات زہار کہا جاتا ہے. یہ آیتین زہار خوب، جو زہار کی جو آیتیں ہیں، آیات زہار، یہ آیت نازل ہوئی تھی سلمہ بن صخر نامی ایک شخص کے سلسلے سے. اصل میں عرب کا دستور کیا تھا پہلے زمانے میں، یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب اپنی بیوی سے ناراض ہوتے تھے تو بیوی سے الگ ہونے کا ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ کہہ دیتے تھے زہرو کے کا زہر امی، تمہاری پشت ہماری ماں کی پشت کے طریقے سے، یعنی شریک کی حیات کی پشت کو ملا دیتے تھے ماں کی پشت سے، اور یہ کہہ کر کے بیوی سے الگ ہو جاتے تھے، اور گویا بیوی کو بمنزلہ ماں قرار دیتے تھے. اب ماں ہے تو بہرحال ماں سے تو ہم بستری کر نہیں سکتے، ماں کے پاس تو آ نہیں سکتے. یہ ان کا تصور تھا، ایک طریقے کا طلاق تھا، جدائی کا ایک ذریعہ تھا بیوی سے. قرآن کی آیت نے آ کے طلاق کے اس طریقے کو، جدائی کے اس طریقے کو باطل قرار دیا اور کہا نہیں، تمہارے صیغہ زہار پڑھ دینے سے وہ عورت تمہاری ماں نہیں ہو جائے گی. ماں وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ماں نہیں ہو جائے گی. یہ تمہارا جو ماں بنا لینا کا تصور اور بیوی کو چھوڑ دینے کا تصور ہے، اس طریقے سے زہرو کے کا زہر امی کہہ کر کے، یہ غلط ہے. البتہ تمہارا ایک کام گناہ ہے، ماں نہیں ہو جائے گی، وہ زوجیت سے بیوی خالی نہیں ہو جائے گی، باہر نہیں نکل جائے گی، بیوی رہے گی. لیکن ہاں، اب تم نے چونکہ یہ کام کیا جس کو قرآن منع کر رہا ہے کرنے کے لیے، پھر بھی اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں جرمانہ دینا پڑے گا. جرمانہ کیا ہے؟ 10 غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، اس کے بعد اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہے صیغہ زہار. تو یہ آیت تو نازل ہوئی سلمہ بن صخر کے لیے، مگر سلمہ بن صخر سے یہ مسئلہ مخصوص نہیں ہے، یہ مسئلہ سب کے لیے تھا، عمومیت رکھتا ہے. ٹھیک، یہ نقطہ ہو گیا. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور اس کی ہدایت جو ہے وہ ہر زمانے کے انسانوں کے لیے ہے، پیغام ہے. اور چاہے نزول کا سبب چاہے فرد خاصی کیوں نہ ہو، مگر مراد جو ہے وہ اس کی عام ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمونے کے طور پہ آپ ایک شرعی مسئلہ لے سکتے ہیں، اور بھی قاطع دست والا بھی. جیسے کسی نے چوری کی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم آ گیا کہ السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ لو، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے. تو کیا یہ اسی کے لیے مخصوص ہے جس نے چوری کی تھی اس زمان جب آیت آئی؟ نہیں، یہ سب کو شامل کرتی ہے. 5ویں امام شاہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ قوم کہ جس کے عمل کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس قوم کے مر جانے کے بعد آیت مر جائے تو پھر دھیرے دھیرے قرآن ختم ہو جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے، جب تک آسمان و زمین باقی ہیں اس وقت تک مفاہیم قرآن باقی رہیں گے اور احکام قرآن باقی رہیں گے. خوب، اب ایک ہیڈنگ آئی ہے، ارزش و اعتبار روایات اسباب نزول. یہ جو اسباب نزول والی روایتیں ہیں، ان کا کتنا اعتبار ہے، کتنی معتبر یہ وہ ہیں روایتیں ہیں. تو یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسباب نزول کی آیات کو پہچاننا بہت مشکل کام ہے کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے. اور چونکہ شروع والوں نے بہت زیادہ لکھا نہیں دقت سے، اور اس کی وجہ یہ تھی نہ لکھنے کی کیونکہ واقعات ان کے سامنے رونما ہوئے، اور واقعات جو رونما ہوئے اس کے متعلق آیت آئی تو ان کے ذہنوں میں محفوظ تھا، تو انہوں نے لکھنے کو ضروری نہیں سمجھا. اب جب بعد میں لکھا گیا تو بعد میں لکھنے والے افراد جو ہیں وہ اکثر اہل قلم وہ تھے جو دشمن اہل بیت تھے، جو کارخانے حکومت کے کارندے تھے، درباری مورخین تھے، درباری لکھنے والے تھے، قلم کار تھے، راوی تھے، اہل حدیث یا محدث تھے. بہرحال تو ان لوگوں نے کیا کیا، اہل بیت کی دشمنی
को बरूर कार लाते हुए रिवायात को खल्त मल्त किया, उल्टा सीधा किया, इधर की उधर उधर की इधर, शान नज़ुल को बदल डाला। अब यहाँ पे पहचानना मुश्किल हो गया है। वाहिदी कहते हैं कि असबाब में नज़ुल आयात के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है उस वक्त तक कि जब तक उसके सही होने का और काबिल एतबार होने का यकीन न हो। उस वक्त तक आप उस सिलसिले में कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर हदस और गुमान से कोई गुफ्तगू करे कि ऐसा हुआ होगा तो ये गलत है, जब तक सही रिवायत पढ़ न ली जाए, सही रिवायत समझ न ली जाए, उस वक्त तक कुछ कहना असबाब नज़ुल के बारे में मुश्किल है। क्योंकि इस ज़मीने में, इस सिलसिले में दुरुख पर्दाजी, किस्ब व इख्तिरा बहुत हुआ। इफ्तिरा पर्दाजी, इख्तिरा भी हुआ और इफ्तिरा भी हुआ, यानी इफ्तिरा पर्दाजी झूठी सच्ची बातें बहुत कही गई हैं। अब यहाँ पर साहिब किताब कहते हैं कि हमारी खुशनसीबी यह है कि अहले बैत के ज़रिए से असबाब नज़ुल पर मुश्तमिल बहुत सी हदीसें हमारे हाथों में मौजूद हैं, सही रिवायतें मौजूद हैं हमारे पास जो असबाब नज़ुल को समझाती हैं अहले बैत के वसीले से। चूँकि अहले सुन्नत के यहाँ तो दरवाज़ा बंद हो गया ना इस्मत का नबी अकरम के जाने के बाद, लेकिन हमारे यहाँ इस्मत का सिलसिला 260 हिजरी तक चलता रहा। तो अब उनके यहाँ मासूम के यासर हुजूर से 200 साल पीछे हो गए थे ये लोग, और हम जो हैं 260 हिजरी में भी असर मासूम से रूबरू थे। लिहाजा हमारे यहाँ जो रिवायतें 200 साल बाद भी आई हैं वो भी सही रिवायत हैं, इसका हमें यकीन है, क्योंकि मासूम इमाम नकल कर रहे हैं, इमाम रज़ा नकल कर रहे हैं, या इमाम हसन अस्करी नकल कर रहे हैं, या कोई और इमाम। ठीक है। अब इन रवायतों को कसरत से मजमूल बयान में, तफसीरुल बुरहान में और जामुल बयान में देखा जा सकता है। असबाब नज़ुल के मुतालिक जो रिवायतें हैं, इसमें अब्दुल मंसूर का भी नाम इन्होंने लिखा है, मगर मेरे एतबार से अब्दुल मंसूर जो है मेरी नज़र से कोई शिया किताब नहीं गुजरी है। अहले सुन्नत राइटर हैं जलालुद्दीन सूती, उनकी किताब है, अगरचे बहुत मोतदिल है, काफ़ी हद तक बेहतर, और अहले बैत के मुतालिक बहुत अच्छी रिवायतें इसमें आई हैं, अहले बैत से भी रिवायतें नकल हुई हैं। लेकिन जिस तरीके से आप अल बुरहान फ़ी तफसीर कुरान या मजमूल बयान का जिक्र कर सकते हो, उसके बराबर इसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। मगर सादिक़ियान साहब ने क्यों यहाँ नाम रखा वो बस वही जाने, मेरे एतबार से यहाँ ये नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए एक बात और कि असबाब नुज़ूल को से मुतालिक जो रिवायतें हैं उसके मोतबर होने को पहचानने के रास्ते क्या हैं, इस तरीके के मराहिल को नीचे के 2-3 मराहिल बयान किए गए उसको तय करना है। अगर मुतवातिर रिवायतें हैं, ठीक है, जिससे इल्म पैदा हो जाता है, इल्म हासिल हो जाता है कि क़तन ये मासूम से रिवायत नकल हुई, तो उसको हम कबूल कर लेंगे। मुतवातिर नहीं है, अगर शक है कि मासूम का कलाम है कि नहीं है, ठीक है, तो उसको उन आयात से मुकायसा और मुवाजना करेंगे कि जिन आयात के सबब नुज़ूल को बता रही रिवायतें, अगर उन आयात के सयाक़ और सबाक़ से क़राइन से मुताबिकत करती होंगी मुहतवा और मज़मून आयात से, तब तो मान लेंगे, वरना अगर मुताबिकत नहीं करती होंगी तो उसको छोड़ देंगे, दीवार पर दे मारेंगे। अब एक दर्स शुरू होता है, दर्स नंबर 8 किताब का, मक्की और मदनी सूरे। इसको इंशाल्लाह अगले जलसे में बयान करेंगे, लेकिन एक हल्की सी वरूद और एक हल्का सा टच देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ मफ़हूम है मक्की और मदनी कि कौन सा सूरा मक्की और कौन सा मदनी है, यहाँ 2 नज़रिए बताए गए हैं। पहला नज़रिया ये है कि मक्की उन आयतों को कहते हैं जो नबी अकरम की हिजरत से पहले या हिजरत के रास्ते में नाज़िल हुई। मदनी उन आयतों को कहते हैं कि जो नबी अकरम के मदीने में वारिद होने के बाद नाज़िल हुई हैं, यानी तकरीबन जो है वो 13 साल तक जो आयतें नाज़िल हुई हैं वो मक्की हैं, अब आखिर के 10 साल तक जो आयतें नाज़िल हुई मदनी हैं। दूसरा नज़रिया ये है कि नहीं, जो आयतें मक्के में नाज़िल हुई, चाहे नबी मदीने से हज करने आए हों मक्के, बाद में हिजरत के बाद ही क्यों ना आए हों, है ना, वो आयतें जो हैं वो मक्की कहलाएंगी, जो आयतें मदीने में नाज़िल हुई हैं वो आयतें मदनी कहलाती हैं। बाकी इंशाअल्लाह इसको पहचानना क्यों ज़रूरी है कि कौन सी मक्की आयत है कौन सी मदनी आयत है, इसको इंशाअल्लाह अगले जलसे में बयान किया जाएगा। वाह दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।